میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، ادب کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، بحمدہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے تفسیر اعجاز القرآن کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر ہم آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ آل عمران کے 8ویں رکوع کی تفسیر، یعنی سورہ آل عمران کی 72 نمبر آیت سے تفسیر کی ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اور کتابیوں کے گروہ نے کہا جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح یہ مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب یہود کے ایک فریب کا ذکر فرمایا۔ پچھلی آیات کا درس آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اپنے دین کی طرف راغب کرنے کے لیے حتی المقدور کوشش کی گئی۔ اگرچہ اس آیت کا شان نزول چند صحابہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رشد و ہدایت کا منارہ ہے اور امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ آپ کے غلاموں کو کبھی بھی بہکا نہیں سکیں گے۔ اب نو مسلم لوگوں کے دلوں میں تشکیک کے لیے ایک اور منصوبے کا ذکر ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ دکھاوے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، ہم بھی شریعت محمدیہ کے ماننے والے ہو گئے، صبح شریعت محمدیہ کو تسلیم کر لیں اور شام کو یہ کہہ کر اس دین کو چھوڑ دیں کہ یہ تو وہ نبی ہے ہی نہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ ہم نے اس دین کو قریب سے دیکھا ہے، لیکن اس نبی میں وہ علامات موجود نہیں جو کتب سابقہ میں اور بالخصوص ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں تشکیک، شک و شبہات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سوالات جنم لیں گے، اور وہ اپنا دین چھوڑ کر ممکن ہے کہ یہود و نصارہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو یہود و نصارہ کے اس فریب کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں کیا۔ یاد رہے کہ یہ فریب جس وقت یہ منصوبہ تیار کیا جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی یہودیوں کے اس دجل کا، اس فریب کا پہلے سے علم ہو گیا، اور آپ نے اس منصوبے کو مکمل ہونے سے پہلے ہی منکشف فرما دیا، ظاہر فرما دیا، جس سے یہودیوں کو بہت سی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پر یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ یہودی اسلام پر راستے بدل بدل کر ہمیشہ سے حملے کرتے آئے ہیں۔
آج اپنی اسی تحریک کو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے نئی نسلوں کے دلوں میں اوہام پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی اسلام کے خلاف کوئی فلم بنائی جا رہی ہے، کبھی علماء کے خلاف کوئی لٹریچر منظر عام پر لایا جاتا ہے، اور علماء کے درمیان آپسی رنجشیں پیدا کر کر ان کے اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے، جس سے سوشل میڈیا پر، پرنٹنگ میڈیا پر عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ علماء خود ہی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں، ان کی بات تسلیم کرنے سے کیا فائدہ، ان کی بات قبول کرنے سے کیا فائدہ، جب اسلام میں خود اتنے فرقے بن چکے ہیں، اور یہ سب اسی یہودی سازش کے تانے بانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان یہود نے یہی ایک پلان تیار کر رکھا تھا کہ ہم صبح اسلام قبول کریں گے، یعنی ایک وقت اسلام قبول کریں گے، اور شام کو شور شرابہ کر کر دین اسلام کو چھوڑ دیں گے، جس سے مسلمان اور جو بالخصوص نو مسلم لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر اسلام کے لیے ممکنہ طور پر زہر پیدا ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ سازش بستی ارینا کے 12 یہودی علماء نے اکٹھے ہو کر تیار کی تھی، اور آپس میں کہنے لگے، جیسا کہ علامہ ابن جریر نے اپنی تفسیر جامع البیان کے اندر لکھا کہ یوں کیوں نہ کیا جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے یہ کہا جائے آغاز دن، یعنی دن کی ابتدا میں، کہ وہ سچے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور جب شام ڈھلے تو واپس پلٹ آؤ اور مسلمانوں سے کہو کہ ہم نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھوٹا نبی پایا، اس لیے ہم اپنے دین کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، صبح کو اس پر ایمان لاؤ، شام کو انکار کر دو جو اہل ایمان پر نازل ہوا۔ یہاں پر آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے کہ یہود کے دل میں مسلمانوں کی حقانیت، مسلمانوں کا ایمان، مسلمانوں کا راہ راست پر ہونا، صراط مستقیم پر ہونا، یہ بات ان کے دلوں کے اندر موجود تھی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعرفونا، وہ آپ کو جانتے ہیں، کما ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اور ایک جگہ پر فرمایا، وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، وہ جانتے بوجھتے ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے انکار کر گئے، حق کو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ یہاں پر بھی یہودیوں کے اس قول کو اگر غور سے دیکھا جائے کہ جو ایمان والوں پر اترا اس کو مان لو، تو اس کا مطلب ہے مسلمانوں کو وہ اہل ایمان تو تصور کرتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر گامزن ہیں وہ لوگ حقیقتاً اہل ایمان ہیں، لیکن جھگڑا صرف اس نسلی تعصب کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت ابراہیم کے جو 2 صاحبزادگان ہیں علیہم السلام، جناب سیدنا اسماعیل، جناب سیدنا اسحاق علیہم السلام، ان دونوں کی آل میں سے انبیاء علیہم السلام چلے، یعنی حضرت اسحاق کی آل میں سے تسلسل سے انبیاء آئے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے صرف سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف نہ لانا یہ یہودیوں کے لیے سب سے بڑا کینے کا سبب بنا۔ ان کے دل میں حسد، ان کے دل میں کینہ، نسلی تعصب، اس نے اتنا زور پکڑ لیا کہ جانتے بوجھتے، یہ ان کے ان الفاظ سے ثابت ہے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ جو اہل ایمان پر اترا اس پر ایمان لے آؤ اور پھر شام کو پلٹ جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اسلام کی حقانیت تو تھی، تو ضد اور حسد اور اپنے نسبی تفخر کے پیش نظر انسان
کس حد تک گر جاتا ہے کہ سچ کو سچ جانتے ہوئے بھی نہیں مانتا۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مزید آپس میں کہا کہ صرف اسی کا یقین کرو، یعنی یہودی خود میں گفتگو کرنے لگے، اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اور اے حبیب آپ فرما دیجئے ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یعنی یہ سازشی آپس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف اسی کا یقین کرو جو بنی اسرائیل میں سے آیا، جس کا تعلق تمہارے نسبی قبیلے کے ساتھ ہو، اس خاندان کے ساتھ ہو جس سے تم خود تعلق رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس قول کو کہ اس پر ایمان نہ لاؤ، جیسا کہ تمہیں ملا ایسا کسی اور کو ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اے حبیب فرما دیجئے کہ یہ فضل یعنی یہ نبوت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہودیوں کے ذہنوں میں ایک بات تھی کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کے پاس رہی اور ان کے سوا کسی قبیلے کو نہیں ملی، اس کے علاوہ اگر کسی کو ملی یہ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، کیونکہ آپ بنی اسرائیل سے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ اگر یہ کسی اور کو ملی تو ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے، ہم صرف اسی کی تصدیق کرتے ہیں جو ہمارے اپنوں کو ملی، یعنی بنی اسرائیل میں انبیاء علیہم السلام جو شریعت لائے، جو کتاب لائے، جو منشور لائے، فقط ہمارے لیے وہی قابل قبول ہے۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ کوئی بات حجت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کوئی کتاب ہم پر حجت ہے، کیونکہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسی سوال کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ فرما دیجئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ اپنا فضل جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ یہاں سے ایک بات ضمنی طور پر وہ بھی ثابت ہوئی کہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے۔ کوئی انسان محنت کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اطاعت رسول اتنی کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلی بروزی نبی بنا دیا، یہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے۔ نبوت ہمیشہ سے اللہ کے فضل سے وہبی چیز ہے، یہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو عطا فرمانی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اتنی محنت کی، مشقت کی، فنا پھر رسول کے مقام پر فائز ہو چکا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرما دی، تو وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، جیسا کہ ایک پورا فرقہ اسی بنیاد کے اوپر کھڑا ہے۔ اور ایک شخص کی جھوٹی نبوت ثابت کرنے کے لیے مختلف تعویلات اور جھوٹی تشریحات، تعبیرات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں، یعنی نبوت جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اس پر کوئی فرض اور واجب تو نہیں کہ اس نے بنی اسرائیل ہی میں سے نبی کو بھیجنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں سے چاہے انبیاء کا انتخاب فرمائے، یؤتیہ من یشاء۔ لہٰذا یہ یہودیوں کا دعویٰ سراسر جھوٹ ہے۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے یہ نبوت ایک فضلی معاملہ ہے، ایک وہبی معاملہ ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ تم اللہ کی عطا پر قید لگانے والے کون ہو؟ لہٰذا یہاں پر بنی اسرائیل کے اس اشکال کو ختم کیا گیا، اس مسئلے کا جواب دیا گیا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے ان تمام اعتراضات کا جواب دیا اور ان کی اس غلط فہمی کو بھی دور کیا کہ یہ تم جو حسد رکھتے ہو اپنی غیر اقوام سے، اپنے علاوہ دوسرے لوگوں سے، کسی قوم سے، کسی قبیلے سے، کسی علاقے سے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں علاقے سے ہے، یہ فلاں خاندان سے ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے جس فضل سے مرضی نواز دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 105 میں بھی ارشاد فرمایا
کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہ ہی اہل کتاب اے میرے محبوب یہ بات پسند کرتے ہیں اور نہ ہی مشرکین یہ بات پسند کرتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اللہ کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے۔ ان کو یہ بات گوارا ہی نہیں، یہ آپ پر کسی بھلائی کو اترتا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہے چن لیتا ہے، مختص فرما دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 74 سورہ آل عمران، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص فرما لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کے ساتھ جسے چاہے خاص فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ بات لازم نہیں یا واجب نہیں کہ وہ نبوت بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کو عنایت نہ کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے اگر تم اس کے پاس کوئی ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ پوری کی پوری واپسی ادائیگی ویسے ہی کرے گا جیسے اسے دی گئی، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ ان کی یہ بددیانتی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کچھ بھی پوچھ گچھ نہیں، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں یا جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے مذہب یہودیت کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کو پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور بڑے جلیل القدر صحابی بنے۔ تو عبداللہ بن سلام کا یہ واقعہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسرا شخص جس کا نام فنحاس بن عازورہ ہے، اس کا واقعہ، ان دو اشخاص کا واقعہ بقول مفسرین اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فنحاس بن عازورہ، ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک شخص نے عبداللہ بن سلام کے پاس، یہ شخص قریشی تھا، قبیلہ قریش اس کا تعلق تھا، اس نے 1200 اوقیہ سونا یعنی 147 کلو سونا بطور امانت جناب سیدنا عبداللہ بن سلام کے پاس امانت کے طور پر رکھوایا، اور جب وہ واپسی کا تقاضا کرنے کے لیے ان کے پاس گیا تو عبداللہ بن سلام نے بڑے آسان طریقے سے وہ امانت اسی طرح اس شخص کو واپس لوٹا دی جیسا کہ موصول کی تھی۔ تو لہٰذا پہلی مثال جس شخص کی بیان کی گئی کہ اگر ان کے پاس ایک ڈھیر بھی رکھا جائے امانت کا تو وہ امانت کو بآسان طریقے منوان ویسے ہی لوٹا دیتے ہیں۔ اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہیں۔ 147 کلو سونا اس قریشی شخص کو آپ نے واپس لوٹایا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو واقعہ ہے، جو دوسری تمثیل ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اس سے مراد فنحاس بن عازورہ ہے کہ اس کے پاس ایک شخص نے ایک اشرفی امانت کے طور پر رکھی، صرف ایک اشرفی، ادھر 147 کلو سونا ہے، یہاں پر ایک اشرفی کا واقعہ ہے۔ تو فنحاس بن عازورہ نے واپس کرنے سے انکار کر دیا اور مال کھانے کے بعد اس پر فخر بھی کیا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کا تعلق غیر یہود سے ہے، جو یہودی نہیں ہیں، جو مشرقین ہیں یا جو مکے کے رہنے والے ہیں یا جو عیسائی ہیں، جن کا تعلق ہمارے
مذہب سے نہیں، ہمارے خاندان سے نہیں، اس کا مال ایسے ہڑپ کر جانا یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اور یہ ہمیں اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ کوئی شخص اگر یہودی ہو، وہ غیر یہودی کی امانت میں بددیانتی بھی کرتا ہے تو اس سے قیامت کے دن کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ فنحاس بن آزورہ کا عقیدہ اور نظریہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عقیدے اور اسی نظریے پر کاری ضرب لگائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی قید نہیں ہے، نہ ہی یہودیوں کو کسی کے مال میں بددیانتی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ مشہور واقعہ آپ کے ذہن و قلوب میں نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر مسلموں نے امانتیں رکھوائی ہوئی تھیں اور وہی لوگ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کر ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے باہر منتظر ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہوئے کہ آج میری جان اور میرے لیے جو میرے دین کے لیے خطرے کا باعث لوگ باہر کھڑے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی امانتیں میرے پاس اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ نے ان امانتوں میں قطعاً کوئی خیانت نہیں کی۔ آپ نے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کو حکم دیا، علی ان لوگوں کی امانتیں منعن ان کو واپس لوٹا دینا، اگر جن کا تعلق ہماری شریعت سے نہیں، ان کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں، یہ مجھے نبی نہیں مانتے، اس کے باوجود ان کی امانتیں ان کو واپس لوٹا کر میرے پاس مدینے آ جانا۔ ایک طرف وہ عظیم کردار ہے اور ایک طرف ادھر وہی نسلی اور نسبی تفاخر ہے کہ جو ہمارا غیر ہے وہ ہمارے لیے محکوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ جو اونچے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی نسبت کسی اونچے خاندان سے ہے، اسی نسبی تفاخر کے اندر مبتلا ہیں جس کے اندر اس وقت کے یہودی مبتلا تھے کہ جو ہمارے علاوہ ہیں وہ محکوم ہیں اور ہم ان پر حاکم ہیں اور ہم ان پر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ سوچ اس وقت بھی شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھی تھی۔ آج بھی بہت سے لوگ اسی سوچ کے اندر مبتلا ہیں کہ میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے اور میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان وہی اونچا ہے جس کے اعمال اچھے ہیں، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بجاوری کے اندر کسی کوتاہی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمائے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کا نام لے کر اور کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں، اور اللہ پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ جب یہود کی اخلاقی برائیوں کا ذکر شروع ہوا تو اس ضمن میں جھوٹی قسم اٹھانے کا عذاب بھی بتا دیا گیا، کیونکہ جو یہودی خصلت لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غیروں کا مال کھانا یہ ہمارے لیے جائز ہے، بہتر ہے۔ یاد رکھیے کہ آج دنیا بھر میں اقوام عالم کے ہاں مسلمانوں کا ایک بہت ہی غلط تاثر یہ پیدا ہو چکا ہے۔ آج مسلمان بھی اسی سوچ کے اندر مبتلا ہے۔ مثلا برطانیہ اور امریکہ میں مقیم بعض پاکستانی یا مسلمان کسی اور علاقے سے بھی ہوں، پاکستان سے اگر چنا بھی ہوں، تو یہ تصور کرتے ہیں کافروں کا مال جس طرح بھی ممکن ہو ہڑپ کر جانا چاہیے، چنانچہ وہ ہر طریقے سے وہ مال جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک جدید مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اسی آیت کی تفسیر کے تناظر میں ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مثلا مال جمع کرنے کی فکر میں مگن رہتے ہیں، چونکہ یورپین ممالک میں بے روزگار افراد کو بے روزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے، لہٰذا وہ لوگ جن کی آمدنی کم ہے وہ حکومت کو کسی طریقے سے یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی روزگار نہیں، لہٰذا وہ بے روزگاری الاؤنس بھی لیتے ہیں اور پس پردہ کوئی اور نوکری بھی ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ یہ مال ہڑپ کرنے کا ناجائز طریقہ ہے۔ ایسے ہی وہ متعلقہ خواتین جن کو ان کے شوہروں نے طلاق دے دی،
یا خامن سے روٹھ کر علیحدہ ہو جانے والی خواتین، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے تمام ضروری اخراجات و مراعات دی جاتی ہیں، مثلا کرایہ، مکان، اشیاء خوردنوش وغیرہ۔ چنانچہ بعض ناعاقبت اندیش مسلمان ایک طرف تو گورنمنٹ سے پیسہ ہتھیاتے ہیں اور ان کی بیوی اپنی جگہ پر پیسہ اکٹھا کر رہی ہے، یہ اپنی جگہ پر اپنی نوکری چلا رہے ہیں، لہٰذا یہ بھی مال ہڑپ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنے اصل اساس سے ظاہر ہی نہیں کرتے ہماری ماہانہ آمدنی کتنی ہے، وہ آمدنی کم شو کرتے ہیں۔ اس کم آمدنی کو شو کرنے کے بعد ان کو حکومتی امداد دی جاتی ہے کہ اس شخص کی آمدن بہت کم ہے، اخراجات بہت زیادہ، لہٰذا اس کو حکومتی سطح پر معاونت کرنے کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ یہ پیسے ہتھیانے کا کھانے کا ایک ناجائز طریقہ ہے کہ جھوٹ بول کر آپ پیسہ کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمایا، بلا من اوف بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو پرہیزگاری رکھنے والے ہیں۔ بلا کیوں نہیں یہودیوں کی یہ بات کہ دوسرے مذاہب والوں سے بددیانتی کرنے پر ان پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان فرمایا، دوسروں سے بددیانتی کرنے والوں پر پوچھ گچھ کیوں نہیں ہوگی۔ وعدہ پورا کرنا، امانت کا ادا کرنا، دونوں چیزیں پرہیزگاری کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہیں، اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی پسند پر چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا، جو اللہ تعالیٰ کی پسند کی مخالفت کرے گا اس پر ضرور اور یقیناً مواخذہ کیا جائے گا۔ یہ جو لفظ ہے بلا، یہ اس خوش فہمی کہی ہے یا غلط فہمی کہی ہے، اس کا ازالہ ہے کہ یہودیوں نے یہ کیسے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بددیانتیوں پر، ان کی خیانتوں پر ان سے کوئی پکڑ دھکڑ نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی مواخذے والا معاملہ نہیں کرے گا، کوئی سختی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا ضرور ہوگی، یقیناً ہوگی، یہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ہی ان کو دردناک عذاب سے نجات دی جائے گی، یعنی ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا جا چکا ہے۔ ثمناً قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، اس سے مراد ابو رافع کعب بن اشرف حیی ابن اخطب، یہ مشہور یہودی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق جب ان سے تورات سے پوچھا جاتا تھا تو اس کو بدل کر اپنی مرضی و منشا اور اپنی خود ساختہ تعبیرات و تشریحات کے ذریعے یہ باور کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کے لیے ہماری کتابوں کے اندر نشانیاں موجود ہیں، یہ وہ نبی قطعاً نہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر واضح طور پر ارشاد فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے عہد سے مراد دو تفاسیر علماء کرام نے کی۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ عہد جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، اس عہد کو بھلا بیٹھے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب ہم نے اس کو رب مان لیا تو اس کا حکم ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلائی کی بات کرو، ان سے بددیانتی نہ کرو، ان سے دھوکہ نہ کرو، جھوٹی قسم مت اٹھاؤ۔ اس عہد کی بدترین مخالفت ہے، یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے جو راجح ہے کہ اس آیت میں جو عہد سے مراد ہے
کہ یہود و نصارہ سے جو ان کے انبیاء نے عہد لیا تھا کہ جب وہ نبی آخر الزمان تمہارے پاس آ جائیں تو تم نے ان کی تائید اور تصدیق بھی کرنی ہے، ان کی شریعت پر ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی کی نصرت بھی کرنی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت عرصہ انتظار کیا۔ جب آپ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، خصائص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ، آپ کی صفات، جو جو ان کی کتابوں میں باتیں موجود تھیں، ان لوگوں نے وہ باتیں محو کر دیں۔ وَأَيْمَانِهِمْ سَامَنًا قَلِيلًا، اور قلیل رقم لیتے ہیں، لوگوں کے لیے احکام بدلنے کی ایک قلیل رقم لیتے ہیں۔ لا خلاق لهم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، اللہ نے فرمایا عہد توڑنے، جھوٹی قسموں کے ذریعے لوگوں سے مال کھانے اور اپنے پیٹ اس حرام کے مال سے بھرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ان لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا۔ اللہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، نہ ان سے کلام محبت فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ بہت نقصان میں رہے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہمت کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے۔ یہاں پر تکبر کی قید ذہن میں رکھیے، کیونکہ دوسری حدیث میں جس نے اپنے تہمت کو تکبر کی نیت سے لٹکایا، یعنی تکبر کرنے والا، تہمت کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا بنظر تکبر، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور احسان جتلانے والا، جس نے کسی پر احسان کیا اور احسان کر کر مشکل وقت میں اس پر جو اس نے نیکی کی تھی، کسی وقت پر جا کر اس پر احسان جتلا دیا۔ اور اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والا، یعنی اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولنے والا کہ مال بہت اعلیٰ ہے، فلاں جگہ سے آیا ہے اور اس مال کی یہ قیمت نہیں، اس مال کی یہ قیمت ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ خصوصی رعایت برت رہا ہوں۔ اس طرح کے معاملات کرنے والا شخص، اللہ تعالیٰ نہ ان کے ساتھ نظر رحمت والا معاملہ فرمائے گا، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام محبت فرمائے گا۔ دوسری حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے جو شخص بھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا اور دوزخ کو لازم کر دیا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ چیز بہت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ میں نے کسی کی بہت زیادہ زمین ہتھیا لی، میں نے کسی کا مکان دبا لیا، ایک بہت بڑی رقم دبا لی، یہ وعید اس شخص کے لیے ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے والے صحابی کے ذہن میں بھی یہی بات آئی کہ اس چیز کی مقدار، اس چیز کی قیمت، اس کی لاگت کتنی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید اس شخص کے لیے ثابت ہوگی۔ آپ نے فرمایا، اگرچہ پیلو کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، یعنی بہت معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی مسلمان بھائی کی ہے اور کسی نے دبا لی اور اس کو دبا کر اس پر جھوٹی قسم کھا گیا، تو ایسا شخص اس نے اپنے لیے جہنم کو لازم کر لیا اور جنت کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو قبضہ گروپس ہیں، لوگوں کی زمینیں ہتھیا لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جس نے کسی کی ناجائز طور پر زمین قابو کر کے دبا لی، تو وہ زمین 7 تہوں تک جتنی بھی زمین ہوگی، اللہ تعالیٰ اس زمین پر قبضہ کرنے والے کی گردن میں زنجیر کے ساتھ اس زمین کو باندھ کر حکم دے گا کہ اب اس کو کھینچ اپنے ساتھ، لیکن وہ کھینچ نہیں پائے گا۔ اس کو فرشتے دروں کے ساتھ ماریں گے، لیکن وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹ نہیں پائے گا، کیونکہ اس نے کسی غریب شخص کی زمین کو دبا رکھا ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ مِنْهُمْ
فریقین یلعون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب ویقولون ہوا من عند اللہ وما ہوا من عند اللہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَاذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ بھی کتاب ہی کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعُونَ، یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ توریت کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں اپنی زبانوں کو مروڑ کر کہ اس تسلسل میں کوئی ایسی بات بھی کہہ جاتے ہیں پڑھتے ہوئے توریت کو کہ گویا وہ توریت ہی کا حصہ ہو، وہ اس کا حصہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے جو سیاق و سباق کے لحاظ سے فٹ بیٹھتی ہے، وہ یہی ہے، لیکن مفردات القرآن کے اندر امام راغب اصفہانی نے لکھا یہاں پر مراد کہ وہ جھوٹ کو بھی اپنی کتاب کا حصہ بنا کر لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں، یہ بھی قرآن یعنی یہ بھی ان کی کتاب کا حصہ ہے، توریت ہے تو یہ توریت ہی کا حصہ ہے۔ امام راغب اصفہانی جنہوں نے قرآن کی لغت پر کتاب لکھی مفردات القرآن، وہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر زبان کو بل دینا جھوٹ کے معنوں میں مستعمل ہے، کہ وہ اپنی زبان کو مروڑ کر یعنی وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس آیت کا مصداق وہ شخص بھی ہے جس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے پر اترنے والی وحی کو، جھوٹی وحی کو لوگوں کی سامنے اس طرح پیش کیا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی۔ مثلا ماضی قریب میں مقام قادیان سے نکلنے والا شخص، وہ جھوٹا شخص، اس نے بھی لوگوں کے سامنے بہت سی ایسی باتیں بیان کی کہ یہ باتیں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یہودیوں کی نشانی بتائی ہے کہ یہودی وہ اللہ کا نام لے کر بات کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی نہیں کی ہوتی۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ بات وہ بیان کرتے ہیں کہ جو اصل میں وحی کا حصہ ہی نہیں۔ یا اگر اس میں مزید وسعت پیدا کروں تو تھوڑا سا ایک قدم آگے آ کر یہ بھی تفسیر کی جا سکتی ہے کہ جو قرآن کا مفہوم نہیں اس کو قرآن کا مفہوم بنا کر لوگوں تک غلط طریقے سے بات پہنچائی، یعنی آیت صحیح پڑھی جائے لیکن اس کا معنی مفہوم لوگوں تک وہ پہنچایا جائے جو قرآن کریم کے مزاج کے خلاف ہو، جیسا کہ خوارج تھے۔ کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عمر ان کو مخلوق میں سب سے زیادہ شرارتی اور شریر سمجھتے تھے، جو آیتیں قرآن کی پڑھتے تھے مفاہیم معنی اپنی طرف سے متعین کر کر ان آیتوں کو مسلمانوں کے اوپر چسپاں کر دیا کرتے تھے کہ جو آیتیں کافروں کے لیے اتری۔ اب اس آیت کا شان نزول، اس آیت کا سیاق و سباق، اس آیت کی حقیقت وہ کچھ اور ہے، لیکن اس کا بیان کرنا اور اس کی تفسیر، اس کے مفاہیم وہ بیان کرنا جو بالکل قرآن کے سیاق و سباق کے خلاف ہوں، اس وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ یہود تو تھے ہی، لیکن جھوٹا مدعی نبوت بھی اس آیت کا مصداق ہے، اور وہ لوگ بھی مصداق ہیں جو آیتیں قرآن کی پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ، تفسیر، تشریح خود ساختہ کرتے ہوئے قرآن کے سیاق و سباق کو پس پشت ڈال کر، قرآن مجید کے اس پس منظر کو پس پشت ڈال کر، اور قرآن کریم اس مقام پر کن لوگوں کا ذکر کر رہا ہے اس بات کو پس پشت ڈال کر خود ساختہ تفاسیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اس جھوٹ کا بھی پردہ چاک کر دیا۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائے،
پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اس لیے تم خود بھی اسی سے پڑھتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دیا گیا کہ فرشتوں نبیوں کو رب بنا لو، کیونکہ وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم کیا دے گا؟ قطعاً نہیں۔ یہاں پر انبیاء کی شان کا بیان ہے کہ یہود و نصارہ جو اپنے اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بد عقیدگی کا بھی پردہ چاک کر دیا کہ کسی نبی نے کبھی یہ نہیں کہا، حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اللہ کا بیٹا ٹھہراؤ۔ یہ بات ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ میری عبادت کرو۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور حضرت عیسیٰ سے لے کر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یعنی حضرت آدم سے تسلسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے اپنی امت کو جو سب سے پہلی بات سکھائی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سورہ الاعراف کے اندر فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت نوح نے کہا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ حضرت شعیب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی پرستش کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ کا بیٹا کہا گیا، آپ فرمایا انی عبد اللہ، ماں کی گود میں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بیٹا نہ ٹھہرایا جائے۔ اس غلط فہمی کو دور کر دیا۔ نبی نے کیا تعلیم دی؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ، اللہ والے ہو جاؤ، بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو۔ یہاں سے اشارتاً عالم کا باعمل ہونا سمجھ آیا کہ عالم وہی ہے جو باعمل ہے، ربانین میں سے ہے، صاحب تقوی ہے۔ عالم کا تدریس کے لیے صاحب تقوی ہونا، ربانی ہونا، اللہ سے جڑا ہو، فقیہ ہو، قرآن حدیث پر نظر رکھنے والا ہو، صاحب تقوی ہو، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، وہ اس منصب پر آ کر فائز ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور نہ ہی وہ نبی تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں نبیوں کو رب بنا لو، کیونکہ نبی تو آتا ہی عقیدہ توحید کو عام کرنے کے لیے ہے۔ نبی کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میری پرستش کرو اگر وہ یہ نہ کہے اور وہ یہ کہے کہ دوسرے انبیاء کی پرستش کرو یا فرشتوں کی کرو؟ یہ بات بھی ناممکن ہے۔ اذ انتم مسلمون، اس آیت کا شان نزول علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ ابو رافع یہودی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اسی طرح عبادت کریں جیسا کہ عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں یہ بات تم سے کہوں کہ مجھے پرستش کے لائق سمجھا جائے یا میری عبادت کی جائے۔ اور ایک شان نزول یہ ہے کہ یہود اور نصارہ اپنے اپنے مقامات پر انبیاء علیہم السلام کی پرستش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے پر کاری ضرب لگائی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت رہی ہے کہ اللہ کو ایک مانو۔ کوئی نبی بھی اپنے رب ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، نہ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ فرشتوں کو یا مظاہر کائنات کو خدا بنایا جائے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا 8واں رکوع سورہ ال عمران کا یہ ختم ہوا، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم تیسرا پارہ ختم کر رہے ہیں۔ غالباً 2 سے یا 3 رکوع رہ گئے ہیں آگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تسلسل کے ساتھ اسی سلسلے کو قائم رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہماری اس کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ہمارے سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو ہم نے بیان کیا اگر اس میں کوئی کسی قسم کی لغزش کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک
سکوں یہ مجال کیا میرا رہا